السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مختلف قسم کے عذاب بھیجا ہم نے ان پر، طوفان اور ٹڈی، گھن یا کلنی یا جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر اور سرکشی پر جمے رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پے نشانیاں آنے لگی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کر دیا تھا، یا اللہ، فرعون اس دنیا میں بہت سرکش ہو چکا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اسے اور اس کی قوم کو ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، ابر آیا، اندھیرا، ہوا، کثرت سے بارش ہونے لگی، کتیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں اور ہنسلیوں تک آ پہنچا۔ ان میں سے جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے اور نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے کے دن سے پھر ہفتے کے دن تک 7 روز اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے منفصل تھے، ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، ہمارے لیے دعا فرمائیے، یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، طوفان کی مصیبت دور ہو گئی، زمین میں سرسبزی و شادابی آ گئی جو پہلے نہ دیکھی گئی تھی، کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے۔ تو فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا اور وہ ایمان نہ لائے۔ 1 مہینہ اسی طرح ان کا عافیت سے گزر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، یہاں تک کہ لوہے کے کیلے سب کھا گئیں اور کپتیوں کے گھروں میں بھر گئیں اور بنی اسرائیل کے گھروں میں نہ گئیں۔ اب کپتیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، ایمان لانے کا وعدہ کیا، اس پر عہد و پیمان کیا۔ 7 روز تک ٹڈی کی مصیبت میں گرفتار رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر وہ کہنے لگے، یہ ہمیں کافی ہے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ ایمان لانے کا وعدہ انہوں نے پورا نہ کیا اور اپنے برے اعمال میں مبتلا رہے۔ 1 ماہ پھر ان کا اس طرح عافیت میں گزر گیا۔ اس کے بعد ان پر کمل کا عذاب آیا۔ کمل سے مراد گھن یا جوں یا کوئی اور چھوٹا سا کیڑا۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی بچے تھے وہ سب کھا لیا، کپڑوں میں گھس جاتے تھے اور جلد کو کاٹتے تھے، کھانے میں بھر جاتے تھے۔ اگر کوئی 10 بوری گیہوں چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لے کر آتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے تھے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، ہلکے چاٹ گئے، جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، سونا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کو دفع کرنے کی دعا فرما دیں۔ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مصیبت کو بھی 7 روز کے بعد دور فرمایا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنا وعدہ توڑ دیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ پہلے سے زیادہ برے اعمال کرنے شروع کر دیے۔ 1 ماہ ان کا پھر آرام سے گزر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک بھیجے، اور حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے تھے۔ بات کرنے کے لیے اپنا منہ کھولتے تو مینڈک اچھل کر اس کے منہ میں داخل ہو جاتا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے، آگ بجھ جاتی تھی، مینڈک اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اس دفعہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے، آپ دعا کریں، یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ 7 روز یہ عذاب بھی ان پر رہا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب دور ہو گیا۔ 1 مہینہ ان کا پھر امن و عافیت میں گزر گیا، لیکن انہوں نے پھر اپنا وعدہ توڑ دیا اور اپنے کفر پر برقرار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل کیا۔ ان کے تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض کے ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جادو سے تمہاری نظر بندی کی ہے۔ انہوں نے کہا، نظر بندی کیسے؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ قبطی اور بنی اسرائیل ایک برتن سے پانی لیا کریں، لیکن اس کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بنی اسرائیل جب نکالتے تو پانی ہی نکلتا، لیکن جب اسی برتن سے قبطی نکالتے تو خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں، ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ فرعونی عورتیں کہنے لگی، تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں ڈال دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہا، پانی تھا۔ جب فرعونی عورتوں کے منہ میں آیا تو خون بن گیا۔ فرعون کا شدت پیاس کی وجہ سے برا حال تھا، درختوں کا رس چوس رہا تھا، وہ بھی منہ میں پہنچتے ہی خون بن جاتا۔ پھر اسی مصیبت سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بار بار ایمان لانے کے وعدے اور مصیبت اٹھ جانے پر وعدے کو توڑنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے۔ بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے، ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے۔ ان تمام پر عذاب ایک ہفتہ رہے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا، موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کرتے کہ تم دعا کرو اور اگر یہ عذاب ہم سے اٹھا لیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ عذاب جب اٹھ جاتا پھر وعدہ توڑ دیتے۔ 1 مہینہ ان کا آرام سے گزر جاتا، پھر دوسرے عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ ہر بار انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ کیا لیکن توڑ دیا۔ بنی اسرائیل کو مصر سے لے جانے کا حکم۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دے، تجھے ڈر نہ ہوگا فرعون آلے اور نہ خطرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات میں مصر سے نکال کر لے جاؤ، یعنی ابھی بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کا وقت آ چکا ہے۔ رات کو نکلنے کا حکم دیا تاکہ بنی اسرائیل کا اجتماع دشمن کے سامنے نہ ہو اور وہ ان کی مراد کی تکمیل میں روڑا نہ بن سکے۔ رات کو نکالنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا کر کے ان کو روک نہ سکے اور فرعون کے عظیم لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل خوف نہ کرے۔ چاندنی رات میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلے۔ بنی اسرائیل کے پاس کافی مقدار میں سونے اور چاندی کے زیورات بھی تھے جو انہوں نے قبطیوں سے مانگ کر لیے تھے کہ ہمیں اپنی عید میں استعمال کرنا ہے۔ وہ پہلے تو ان سے زیورات لیتے رہے۔ یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی، جب تم مصر سے نکلو تو میرا تابوت بھی اپنے ساتھ لے کر جانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی وصیت کے مطابق ایک بوڑھی عورت کی نشاندہی پر وہ تابوت نکال کر خود بنفس نفیس اٹھایا۔ ابن ابی حاتم حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس ایک مرتبہ ٹھہرے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی اور بہت تعظیم و تکریم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کبھی ہمارے پاس بھی آنا۔ وہ دیہاتی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، میں تمہیں کیا عطا کروں؟ اس نے کہا ایک اونٹنی جس پر کجاوا پڑا ہو اور ایک دودھ دینے والی بکری جس کا دودھ میرے گھر والے پیئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سے بھی گیا گزرا ہے، اس نے تو جنت کی طلب کی تھی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا واقعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلے تو راستہ بھول گئے۔ اس پر حیرانگی سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کا علم تھا تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت ہمارے آباء و اجداد سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ مصر سے نکلتے وقت میرا تابوت ضرور ساتھ لے جانا، ہمارے بھولنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے ایک بوڑھی عورت علاوہ اس کے اور کوئی نہیں جانتا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک کہ میری ایک شرط کو پورا نہ کیا جائے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری صرف یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل کی اے موسیٰ علیہ السلام اس سے وعدہ کر لو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری درخواست منظور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عورت کے ساتھ چلے اس نے آپ کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکالا گیا تو اندھیری رات روشن ہو گئی، اس طرح انہیں راستہ مل گیا۔ فرمایا گیا کہ یہ حدیث غریب ہے، قریب ہے کہ صحابی تک موقوف ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی درس کے ذریعے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔